پہلی بات، پنجاب کی کارکردگی تمام صوبوں سے سب سے بہترین ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں ناصر بٹ صاحب۔ دوسرا، آج کا یہ جوش خطابت جس میں بھارت کو پیچھے چھوڑنے والا، لیکن بٹ صاحب کے منہ سے حقیقت نکلی اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے کہ مایوس کارکن کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کے لیے، اس کا کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے، کہ ہم نے دھوکہ ہی صحیح دیا تو تھا نا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہمارے وہ نہیں آیا، پھر 1 سال سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اس لیے عوامی رابطہ مہم ہے۔ تو اس جواب کو سیٹسفیکٹری جان لیں؟ بہت شکریہ جی۔ سلیمان بھائی، گزارش یہ ہے کہ بٹ صاحب کی جماعت ہے، ان کے پارٹی لیڈر ہیں، وہ یقیناً ان کی خواہش ہوگی کہ وہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں یا کارکن جو ہیں وہ مایوس ہوں، یہ ان کی پارٹی کا ہے۔ ایک چیز انہوں نے جو کہی ہے نا کہ ترقی جب جب ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کے دور میں اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران ہوئی ہے۔ میں یہ تو بڑی معذرت کے ساتھ اختلاف تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن وہ ہضم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے کھنڈر تھا۔ ہم ترقی کا مقصد یا نام کیا صرف سڑکیں بنا دینا ہے، موٹر ویز بنانا ہے یا میٹروز چلانا ہے؟ ترقی تو آپ دیکھیں جس میدان میں بھی ہم ہوئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور آپ دیکھ لیں، آئی ڈی کارڈ سے لے کے ایٹم بوم تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دین ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی دیکھ لیں، ہاسپٹلز دیکھ لیں، یونیورسٹیز دیکھ لیں، تو وہ بتدریج پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یقیناً کچھ کالجز کو یونیورسٹیز بنایا گیا ہوگا پی ایم ایل این کے دور میں۔ میں اختلاف نہیں کر رہا کہ میرا کوئی مقصد یہ ہے کہ ان کو میں کہوں کہ پی ایم ایل این نے کچھ نہیں کیا، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن ایسے پروجیکٹس ہم نے 2008 سے 13 میں ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا، کیا بنا اس کے بعد 5 سال ان کی حکومت رہی ہے، بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اگر وہ ہوتا تو آج ہمیں یہ ایل این جی اور ان چیزوں کے امریکہ پیچھے نے نہ روک دیا بھاگنا سر، پڑتا۔ امریکہ نے روک دیا نا سر۔ چلے جس نے بھی روکا، ترقی تو وہ تھی نا۔ اب ترقی کو ہم کہہ لیں کہ یہ گلیاں نالیاں سولنگ یہ ترقی ہے، تو میں تو اس کو ترقی نہیں سمجھتا کہ یہ ترقی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی ہیلتھ سیکٹر میں ایسا مجھے آپ کوئی کامیاب ہاسپٹل دکھا دیں جو چل رہا ہو اور جہاں پہ کوئی آئیڈیل لوگوں کے علاج ہو رہے ہو۔ گزارش یہ ہے کہ ہاں بالکل ایک پاکستانی کی حیثیت سے میاں شہباز شریف صاحب کا یہ دعویٰ کہ میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دوں گا، یقیناً ہم ساری قوم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ بھارت ہمارا دشمن ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ اس نے زیادتی کی ہے، ہمارے اندرونی معاملات خراب کرنے کی کوشش کی ہے، دہشت گردی میں ملوث ہے۔ یقیناً اگر میاں شہباز شریف صاحب ادھر بڑھتے ہیں اور بھارت کو پیچھے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم پوری قوم ان کے ساتھ ہیں۔ نہیں وہ تو بالکل بالکل وہ ہم بھی کریں ساتھ ہیں، کوشش، ہماری دعا بھی یہی ہے، میاں لیکن سر صاحب قدم کیسے؟ بڑھائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، قوم بھی یہی چاہتی ہے، لیکن کیسے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا موجودہ سر، میں آپ سے نا بڑی ایک آپ ذاتی رائے کی بنا پہ بھی نا آپ بہت کچھ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کیا موجودہ سیٹ اپ، موجودہ معاملات کیا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کو عنقریب پیچھے چھوڑنے لگے ہیں، اور اسپیشلی ان سیاستدانوں کی زندگیوں میں؟ نہیں، یہ کہنا کہ ان سیاستدانوں کی زندگیوں میں ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، ہم چھوڑ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ سلمان بھائی، اس میں تو کوئی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا کمی ہے ہمارے میں؟ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ جن حالات کو سامنے رکھ کے چیزیں دیکھ رہے ہیں، سیاستدانوں کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن سیاستدان پاکستان کو بھارت سے آگے لے جانے میں وہ یقیناً اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، سارے لوگ محب وطن ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ صرف میرا خیال ہے کہ اختلاف جو ہے وہ طریقہ کار پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز پہ تو جو بنیادی نقطہ ہے اس پہ تو کوئی اختلاف ٹھیک ہے نہیں ہے۔ سر، میں اس طریقہ خواہش کار پہ کا یقیناً اظہار میں اختلاف بھی ہو کوئی سکتا ہے۔ پرابلم نہیں ہے۔